السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ پر انتہائی دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے۔ ایک طرف وفاقی کابینہ میں میسو تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کہ اب رکنے والا نہیں۔ ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید انٹرسٹنگ خبریں سننے کو ملیں گی کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کچھ اور بھی فیصلے کرنے والے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے جانے سے جہاں کچھ لوگ بہت خوش ہیں، وہیں اپوزیشن کوارٹرز میں ایک سوگ اور دکھ کا عالم ہے، اور شاید فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے زیادہ دکھی اپوزیشن ہے ان کے جانے پر۔ شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کو ریپلیس کرنے والے جو صاحب ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب، وہ 2012 سے 16 تک بہت افیکٹولی ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر اپنا رول پلے کرتے رہے، اور جتنا اچھی طرح سے یہ لوگ ان کو جانتے ہیں اس سے زیادہ اچھی طرح سے باجوہ صاحب ان کو جانتے ہیں۔ ہر لفافے کا تانا بانا کہاں جا کر بنتا ہے اور کون شخص کیا کرتا رہا، کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا اور اللہ کے حکم سے اور فضل سے ناکام رہا، یہ سب جانتے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، 18ویں ترمیم پر بہت شور ہے اور ساتھ ساتھ سلیکٹڈ کا شور بھی مچ رہا ہے۔ تو سلیکٹڈ کی بات کرنے والوں کو میں بتاتی چلوں کہ الیکٹڈ حکومت جس مرضی شخص کو جس مرضی رول کے لیے رکھے، آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ ایز لانگ ایز کوئی چیز انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، آپ کیا سوال کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو، ریٹائرڈ جج ہو، ریٹائرڈ ٹیچر، ڈاکٹر، ان کو اچھا رول مل جائے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کمپیٹنٹ ریٹائرڈ فوجی ہو اور اس کو آپ کوئی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دے دیں، اور خاص طور پہ وہ اسائنمنٹ جس میں ان کے بے نقاب ہونے کا خطرہ ہے، تو اس پہ فوراً ان کو سلیکٹڈ کا شور یاد آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی یہ وہی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا عمران خان صاحب یا مشرف صاحب کسی سے بھی ملیں تو ان پہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس مولوی کو کتنا شوق ہے یہ پار کوریڈورز میں گھومنے پھرنے کا۔ یعنی جس طرح ملا اور اس طرح سے تمیز بھی نہیں ہے نا بات کرنے کی۔ آپ مل سکتے ہیں، میڈیا والے مل سکتے ہیں، سیاستدان مل سکتے ہیں، بیوروکریٹس مل سکتے ہیں، پار کوریڈورز میں جا سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نہیں جا سکتے۔ حد ہے ہپوکریسی کی۔ اب آتے ہیں 18th امینڈمنٹ پہ۔ 18th امینڈمنٹ ناظرین 8 اپریل 2010 کو اس لیے نیشنل اسمبلی سے اپروو ہوئی تھی، وہ جو پاس ہوئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ صوبوں کو خود مختار کیا جائے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بوجھ صوبوں پر کچھ اس طرح سے ڈیلیگیٹ کیا جائے کہ ریسورسز بھی صوبوں کو دیے جائیں اور صوبے اپنا کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا یہ کہ صوبے اس کو مس یوز کرنے لگے۔ اس وقت سندھ حکومت کی اگزامپل سب سے بڑی ہے۔ ہمیں اب یہ دیکھتے ہوئے کہ 18th امینڈمنٹ پاکستان کے لیے اچھی ہے یا نہیں، دو چیزوں پر اس کو جج کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ ابھی تک اس کو یوز کیا گیا ہے یا مس یوز کیا گیا ہے، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ بری طرح سے مس یوز کیا گیا ہے۔ سندھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ کٹس کا مذاق بنایا گیا اور پھر کہا کہ وہ تو ہمارے لیے آئی تھی، ہم نے دے دی آگے وفاق کو۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی ایک حکومت پوری طرح سے اچھی ہے، پنجاب حکومت پوری طرح سے اچھی ہے یا فیڈرل حکومت پوری طرح سے اچھی ہے یا سندھ حکومت پوری، لیکن ہم کیوں نہ لیجسلیشن ایسی کر دیں کہ کسی کے بھی ذاتی طور پر اچھے یا برے ہونے سے نظام پہ فرق نہ پڑے۔ تو جو چیز عوام کی سہولت کے لیے آئی تھی اس کو تو آپ نے عوام کو ابیوز کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے جس پہ آپ کو جس پیمانے پر پرکھنا چاہیے کہ اچھی ہے یا بری پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے۔ محسن داوڑ، بلال اسماعیل، پی ٹی ایم، پختون تحفظ موومنٹ نہیں، پاکستان توڑو موومنٹ کے وہ لوگ، وہ آرکیسٹریٹرز جن کو پاکستان کی ریاست سے تو ہر تکلیف ہے، جو پاکستان کے آئین کو تو نہیں مانتے، لیکن ان کو 18ویں ترمیم بہت عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ کھانا پینا کھابے لگے رہیں گے نا، وہ کھانا پینا پھر رک جائے گا اگر وفاق یہ والے فنڈز دینے روک دے، تو پھر ان کو جس طرح سے پاکستان کی اسٹیٹ کے اگینسٹ، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف یوز کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے، جو پیسہ چلتا ہے وہ رک جائے گا اور اس کا احتساب ہوگا پھر۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آئی بلیو کہ 18th امینڈمنٹ کو اگر ریکنسیڈر کر لیا جائے اور اس کو ریووک کر دیا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اب تک اس کو مس یوز ہی کیا گیا ہے، اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آیا۔ اور ماشاءاللہ اس کو لانے والے کون تھے؟ زرداری صاحب اس وقت صدر تھے، اور یہ زرداری اور نواز شریف صاحب یہ دونوں مل کر یہ سارے فیصلے کرتے تھے۔ تو جو فیصلہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے ناظرین اس ملک کے لیے مل کر کیا ہو تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کتنا ہی اچھا ہوگا ہمارے ملک کے لیے۔ فیک بینک اکاؤنٹس، فالودے والا، کلفے والا ارب پتی نکل رہا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ جن اپارٹمنٹس میں لنڈن میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا پینما کا فیصلہ سنا،
انہی اپارٹمنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے ساری زندگی کہ ان کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے فیصلے خود کرے, اور ہم اتنے ہی زیادہ امپاورڈ ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم اتنا ہی زیادہ ان کو سوال کر سکیں گے جتنی زیادہ اس ملک کی لیجسلیشن اسٹرانگ ہوگی, اور جتنی زیادہ لیجسلیشن ایسی ہوگی اس ملک کی کہ جو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے اور ان پر پریشر ہو, چاہے حکومت پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, جس مرضی کی ہو, پر ان پر ایک پریشر